عزیزان محترم، ہمیں سب سے پہلے اپنا عقل کا زاویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے اور ارتقاء کے مراحل طے کرتا کرتا بلوغت تک پہنچتا ہے، اسی طرح انسان کا علم اور اس کی عقل بھی ارتقاء کے مراحل طے کرتی کرتی سلامتی تک پہنچتی ہے۔ جس طرح انسان کا جسم کھانے پینے کا محتاج ہے، اسی طرح انسان کا علم اور عقل تعلیمات الہیہ کا محتاج ہے، جسے بدقسمتی سے ہم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرو، کیونکہ میں تمہیں دار الفتن اور دار البلا میں بھیجنے والا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے، اس دنیا کی اصل بلا ہے اور اس زندگی میں ہر لمحہ آزمائش ہے۔ زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی بغیر آزمائش کے نہیں ہوتا۔ انسان آزمائش کی جگہ میں بھیجا گیا ہے۔ انسان کی زندگی آزمائشوں سے تعبیر ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی آزمائش سے خالی نہیں ہوتا، اور اس بات کا بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کدورت کی جا ہے، اور دنیا کی نعمتیں، دنیا کی تمام نعمتوں میں غلاظت اور کدورت ضرور ہے۔ ہم دار البلا اور دار الفتن اور دار الامتحان میں رہتے ہیں۔ ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جو ہم بھول چکے ہیں۔ یہ بھولے ہم اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارے کانوں میں گناہوں کی کدورت اور گناہوں کا میل بھر گیا ہے، اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عقل سلامتی کی طرف نہیں بڑھ رہی، ہماری عقل نابینا ہو چکی ہے۔ اس پر ہمیں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی عقل کو صحت مند اور توانا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، انبیاء مبعوث کیے، کتابیں بھیجیں، ہمارے پاس اللہ رب العزت کا قرآن موجود ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی عقل کو صحت مند کر سکتے ہیں اور تمام کدورتوں کو صاف کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں حقیقت صاف شفاف دکھائی دے۔ دو چیزیں ہیں، ایک دنیا اور دوسری زندگی، حیات دنیا۔ دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی آزمائش سے خالی نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے، یعنی دنیاوی نعمت، جو کدورت سے خالی نہ ہو۔ دنیا کی ہر نعمت میں گناہ اور کدورت 100% موجود ہے، اور زندگی حیات دنیا میں جو گنتی کے دن ہمیں اللہ پاک نے اس دنیا میں بسر کرنے کے لیے عطا کیے ہیں، اس میں بھی ہر لمحہ اللہ پاک نے آزمائش رکھی ہے، بلا امتیاز آزمائش رکھی ہے۔ کافر کے لیے بھی آزمائشیں ہیں، مسلمان مومن کے لیے بھی آزمائشیں ہیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو جماعت انبیاء ہے، یعنی پیغمبروں کو سب سے زیادہ آزمائشیں دی جاتی ہیں، یعنی مقدار میں انبیاء کی آزمائشیں زیادہ طویل اور زیادہ سخت ہوتی ہیں بنسبت عام انسانوں کے۔ تو آزمائش سے کسی کی بھی زندگی خالی نہیں ہے، اور یہ دنیا کی نعمت کدورت سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر نعمت میں گناہ 100% موجود ہے، اور زندگی میں 100% آزمائش موجود ہے۔ ہمارا اس بارے میں کانسیپٹ بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اور اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ان آزمائشوں سے نکل جائیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔
اگر ایک آزمائش جاتی ہے تو دوسری آزمائش کھڑی ہوتی ہے. یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاکہ بنا کر دیا کہ ایک آزمائش جاتی ہے تو ساتھ میں دوسری آزمائش موجود کھڑی ہوتی ہے. اور انسان بعض اوقات نعمتوں میں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی آزمائش نہیں ہے، وہ آزمائشوں میں گھرا ہوتا ہے. سب سے بڑی آزمائش اس دنیا کی نعمت ہوتی ہے. نعمت کے ذریعے بھی اللہ پاک آزماتا ہے. یہ قرآن، اللہ کی آیات بینات بھی آزمائش ہیں. اللہ کا فضل بھی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ انسان اس کے اوپر شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا. بلا بھی آزمائش ہے.